یہاں سے نکلتی ہوئی ہم بھی یہیں پہ موجود تھے. عدنان، آپ بتائیں گے کہ کتنے بجے یہ میٹنگ شروع ہوئی تھی، ہنگامی اجلاس جو بلایا گیا سپریم کورٹ میں، اور جس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ کل جو ہے 17 رکنی بینچ جو ہے اس پر غور کرے گا اور اٹارنی جنرل کو نوٹس بھی کر دیا گیا؟ جی ضمیر، جب یہ خبر شائع ہوئی یا ٹیلی کاسٹ ہوئی جس میں کہا گیا تھا کہ وزیر اعظم ہو سکتا ہے ججز کی جو بحالی کا نوٹیفیکیشن ہے وہ واپس لے سکتے ہیں، اس کے بعد چیف جسٹس کی طرف سے جو انسٹرکشن دی گئی تھی تقریباً 9:30 بجے کے قریب جو جسٹس طارق تھے وہ گئے ہیں چیف جسٹس کے گھر، وہاں پر مشاورت ہوئی ہے اور اس کے بعد تمام ججز کو کال کیا گیا تھا کہ وہ آ جائیں یہاں پر سپریم کورٹ میں. تقریباً چیف جسٹس میں 13 ججز جو تھے وہ یہاں پر آئے 11 بجے کے قریب، اور تقریباً 1.5 گھنٹہ تک یہ اجلاس جو ہے یہ چلتا رہا ہے. اور اس کے بعد جب وزیر اعظم کی طرف سے یہ ایک تردید کی گئی کہ ایسا کوئی نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا حکومت کا کوئی ارادہ نہیں ہے جو 12 بجے کے بلیٹن میں چلے، اور اس کے بعد صورتحال کو دیکھنے کے بعد یہ جو یہاں پر اجلاس چل رہا تھا وہ پھر اختتام پذیر ہوا. اس میں ڈیسیژن یہی لیا گیا کہ کل اس کے اوپر جو ہے وہ 17 رکنی بینچ بیٹھے گا اور ایسی خبروں کے بارے میں یعنی کہ سخت نوٹس لے گا جس میں جو سپریم کورٹ کی جو سینکٹیٹی ہے یا اس کا جو تقدس ہے اس کو پامال کیا جاتا ہے یا اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے. آئندہ اگر کوئی خبر بھی چلتی ہے یا کوئی نشر ہوتی ہے اس میں ضرور اس بات کا خیال رکھا جائے کہ عدلیہ کو بیچ میں اس طریقے سے شامل نہ کیا جائے. اور اس حوالے سے انہوں نے اٹارنی جنرل کو بھی نوٹس کر دیا ہے اور آپ سے تقریباً تھوڑی دیر پہلے تقریباً کوئی 15 منٹ پہلے تمام جج صاحبان کی جو گاڑیاں ہیں وہ یہاں سے نکلی ہیں اور اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. عدنان، لیکن یہ جب خبر چلی تھی ٹی وی چینلز پر تو اس کے تو فوری بعد ہی تردید آ گئی تھی. پی ٹی وی نے چلائی جو آفیشیل چینل ہے اور اس کے بعد پھر باقی چینلز نے وہ بھی پک کی. تو اس میں اجلاس جو ہے یہ تقریباً جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ 11 بجے شروع ہوا، لیکن یہ واقعہ تو 10 بجے سے پہلے ختم ہو چکا ہوا تھا اور تردید حکومت کی طرف سے آ گئی تھی اور بڑے واضح الفاظ میں آئی تھی وزیر اعظم کی طرف سے کہ یہ بالکل غلط خبر ہے اور حکومت قطعی اس قسم کا ارادہ نہیں رکھتی کہ ججز کا جو ایگزیکٹو آرڈر تھا اس نوٹیفیکیشن کو واپس لیا جائے. تو اس کے باوجود پھر اتنا سیریس اس ایشو کو لیا گیا. کیا دیکھ رہے ہیں کہ کوئی واقعی موو ہو سکتی تھی حکومت کی ایسی؟ ضمیر دیکھیں، جو ہمارے ذرائع ہیں سپریم کورٹ کے ان کے مطابق یہ تھا کہ جس طرح یہ خبر ٹیلی کاسٹ ہوئی ہے کچھ ٹی وی چینلز کے، اس کے بعد فوری طور پر اس کو سیریسلی لیا گیا تھا. گو کہ حکومت کی طرف سے اس وقت ڈینائل آ گیا تھا کہ جو ہے اس طرح کی خبر نہیں ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، حکومت کوئی نوٹیفیکیشن واپس نہیں لے گی. لیکن جو ہمارے سپریم کورٹ کے ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے فوری طور پر اس اجلاس کو بلایا گیا تھا. اس میں ڈیسیژن لیا گیا تھا کہ فیوچر کے لیے حوالے سے کیا جو ہے اسٹریٹجی جو ہے وہ ڈیفائن کرنی ہے تاکہ کل کنا کو اگر مزید بھی اس طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں یا اس طرح کے ایشو سامنے آتے ہیں تو اس کے لیے باقاعدہ ایک حکمت عملی مرتب کی جانی چاہیے جس کی بیس پر یہ اجلاس فوری طور پر کال کیا گیا. کیونکہ ابھی جو لوہا تھا وہ بہت زیادہ گرم تھا اور اسی کو ہٹ کرنے کے لیے فوری طور پر یہ اجلاس طلب کیا گیا جس میں ڈیسیژن لیا گیا کہ اس کے اوپر سیریسلی ایکشن لیا جائے گا اور کل 17 رکنی بینچ جو ہے وہ بیٹھ کر ڈیسائیڈ کرے گا کہ کیا اسٹریٹجی، کیا حکمت عملی اور کیا طریقہ کار اپنانا چاہیے کہ اس طرح کی غلط خبروں کے اوپر جو ہے وہ ڈی اسٹیبل نہ ہو سکے سسٹم اور ادارے جو ہیں وہ اپنا کام کرتے رہیں. عدنان، لیکن جس طرح کہ آپ نے یہ کہا کہ اس بات کو یہ پری ایمپٹیو موو ہے کہ شاید آئندہ حکومت کچھ اس قسم کا کوئی اقدام کر سکتی ہے، اس وجہ سے یہ 17 رکنی بینچ بنایا گیا ہے تاکہ یہ جو معاملہ ہے ونس اینڈ فار آل اس کو سیٹل کیا جائے، ختم کیا جائے تاکہ حکومت پر یہ واضح ہو جائے کہ وہ اس قسم کا اقدام نہیں اٹھا سکتی اور نہ ہی اس کو ایسا سوچنے کی ضرورت ہے. جی دیکھیں، بہت پہلے بھی اس طرح کی بات ایک دفعہ پہلے بھی سامنے آئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ ہو سکتا ہے اگر تصادم کی فضا قائم ہوتی ہے تو اس میں پھر حکومت کے پاس ایک آپشن یہ بھی ہے کہ وہ ججز کی بحالی کا جو نوٹیفیکیشن ہے اس کو واپس لے سکتے ہیں. اس وجہ سے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے یہ آبویس ہی بات تھی کہ پہلے بھی چلا، جبکہ اس میں کہا گیا اس جو پریس ریلیز آج رجسٹرار آفس سے جاری ہوئی ہے اس میں کہا گیا کہ سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے ڈیسیژن ہو چکا ہے. اس کے باوجود بھی اگر اس طرح کی خبریں آتی ہیں تو اس سے نمٹنے کے لیے ظاہری بات ہے کوئی ایسا حکمت عملی جو ہے وہ مرتب کی جانی چاہیے. اور جو ہمارے سپریم کورٹ کے ذرائع ان کا یہ کہنا ہے کہ جو حکومت کی جتنی بھی کارروائی ہے یا جتنے بھی سٹیپس لیتی ہے اس کے اوپر ٹرسٹ کرنا فی الحال جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. کچھ بھی انسرٹن ہو سکتا ہے. اس انسرٹینٹی سے بچنے کے لیے یا اس ایسی ایک جو کہہ لیں کہ متنازع فضا سے بچنے کے لیے اس اجلاس کو بلایا گیا جس میں یہ تمام جو ڈیسیژنز ہیں یہ لیے گئے.
ہاں یقیناً جتنے اس وقت ہائی پروفائل کیسز چل رہے ہیں، 18ویں ترمیم کا کیس ہے، اس کے علاوہ این آر او کے اوپر امپلیمنٹیشن، این آر او کے فیصلے پر امپلیمنٹیشن ہے، پھر سوئس کیس ہے، پھر پریزیڈنٹ کی امیونٹی کا کیس ہے، تو یقیناً حکومت جس طرح لڑ رہی ہے سپریم کورٹ میں کیس، تو وہ تو عدالتی ہی کاروائی کرنا چاہتی ہے، اور وہ اس قسم کا ارادہ تو نہیں رکھتی تھی، لیکن اگر اس قسم کی خبریں آ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ شاید کوئی بیک ڈراپ میں یا پیچھے سے کوئی اس قسم کی موو بھی حکومت کو سجیسٹ کی جا رہی ہوں گی، تبھی یہ پری ایمپٹیو ایکشن لیا گیا ہے ججز کی جانب سے۔ زمیر بڑی دلچسپ بات آپ نے کی ہے۔ اب دیکھیں جو ریسنٹ سینیریو چل رہا ہے اس میں اگر آپ اپوزیشن کو دیکھیں، اس میں آپ باقی جو جماعتیں ہیں، سیاسی جماعتیں، اور پارلیمنٹ ہاؤس میں جب یہ ایشو ڈسکس ہو رہا تھا، این آر او، 18ویں ترمیم، سوئس اکاؤنٹس اور جو احتساب عدالتوں کی جانب سے جو مقدمات تھے جن وزراء کے، اس میں ایک ظاہری بات ہے حکومت ایک انسرٹینٹی کا شکار رہی ہے، اور اپوزیشن کی جانب سے بھی مسلسل یہی جو ہے پوائنٹ ریز کیا گیا ہے کہ حکومت کے جو کچھ وزراء ہیں یا حکومت کے کچھ مشیر ہیں یا حکومت کے کچھ ایسے خیر خواہ ہیں جو کہ حکومت کو مشورہ دے رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے وہ جو ان کے خیر خواہ جو ان کو مشورہ دینا چاہ رہے ہیں وہ کسی غلط وے میں ان کو مشورہ دے دیں، جس کی وجہ سے ایک جو سچویشن ہے وہ انسرٹن ہو جائے، ڈس بیلنس ہو جائے، اور ایک نیا محاذ جو ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ سپریم کورٹ نے تو یہ بھی کہا تھا کہ اس وقت ملک جو ہے وہ کسی بھی اس قسم کی جو صورتحال ہے اس سے دوچار نہیں ہو سکتا، کیونکہ آلریڈی ملک میں بہت سارے کرائسس چل رہے ہیں۔ سب سے اہم ایشو جو ہے وہ سیلاب زدگان کی اور ان کی متاثرین کی بحالی ہے، پھر فوج بھی وہاں پر انوالو ہے، اور باقی دیگر ادارے بھی جو ہیں وہ مختلف جو